آداب ناظرین، میں ہوں کشفی شمائل۔ SSHR میموریل ٹرسٹ کے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ راجستھان کی ادبی دنیا میں مرحوم سید ثاقب حسن رضوی کا نام ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ راجستھان جیسے خشک خطے میں اردو کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی، اور اس سرزمین پر علم و ادب کی ایسی آبیاری کی کہ آج تک یہاں کی فضا سرسبز ہے اور اردو زبان و ادب کی خوشبو سے مہک رہی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اردو کی ترویج و ترقی کے لیے مختلف محبان اردو نے بساط بھر کوششیں کی ہیں۔ ایسے انگنت نام ذہن میں آتے ہیں۔ ہزاروں تصانیف موجود ہیں جن سے اردو کے طلبہ نے فیض حاصل کیا ہے یا ابھی بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ نسلیں بھی استفادہ کرتی رہیں گی۔ راجستھان کے اس علمی اور ادبی حلقے میں ثاقب رضوی صاحب کو بے حد مقبولیت حاصل تھی۔ ان کا حلقہ احباب کافی بڑا تھا۔ ان کے چند قریبی احباب نے ان کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں سابق مرکزی وزیر اور قومی خواتین کمیشن کی سابق چیئرپرسن محترمہ گریجا ویاس صاحبہ کے خیالات۔ پروفیسر سید ثاقب حسن رضوی کو آپ بہت قریب تر رکھتے تھے، تو میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ پروفیسر سید ثاقب حسن رضوی صاحب راجستھان میں اردو کے ڈیولپمنٹ میں کیا کچھ کیے ہیں؟ رضوی صاحب کا نام آتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم 3 لوگ ایسے تھے جن کی کلاسز بہت صبح ہوتی تھی۔ میں پہلے یونیورسٹی میں پڑھایا کرتی تھی، پالیٹکس کے پہلے، بیچ میں امریکہ چلی گئی تھی، واپس لوٹ کے آئی، لیکن صبح کی کلاس کے لیے 7 بجے کلاس ہوتی تھی، تو اس میں رضوی صاحب، مسیح صاحب اور میں، تو صبح ہم لوگ کانپتے اس سے پہنچتے، بچے آتے نہیں تھے تب تک، کبھی کینٹین میں چائے پیتے تو کبھی الاؤ جلا کر کے، اور ہم اپنے ہاتھ سیک کر کے اپنے آپ کو گرم کر کے بچوں کی کلاسز لیا کرتے تھے، کیونکہ 10:30 تک ہماری کلاسز ختم ہو جاتی تھی۔ رضوی صاحب وہیں سے انہوں نے سب کے دلوں میں اردو کے لیے ایک محبت پیدا کی، اور وہ فورسفل وہ نہیں تھی کہ اردو بہت اچھی ہے یا کچھ ہے، حالانکہ ان کا پہلی بات یہ ہوا کرتی تھی کہ آتی ہے اردو زبان دھیرے دھیرے، تو لیکن لوگوں میں ایک جاگتا رہا، وہیں سے شروع کیا انہوں نے۔ اور پھر ہمارے باہر نکل کر کے ہم لوگ تھوڑے آئے تھے، تو باہر کے ہمارے متر تھے، وہ سب ایک گروپ بن گیا، روز شام کو ہم لوگ ملا کرتے تھے اور شاعری کیا کرتے تھے۔ آج میری شاعری پر 3 بکس پبلشڈ ہیں، تو اس کے ذمہ دار کیول رضوی صاحب ہیں، جو نہ کیول اردو سکھائی، اردو کے لیے پریم پیدا کیا، بلکہ اپنے آپ میں یہ مجھے دکھانے کی کوشش کی کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے اس کو لکھو۔ پہلے میں انگلش میں لکھا کرتی تھی، پھر انگلش سے شفٹ کیا اور میں اردو میں لکھی۔ اب 3 ابھی بکس ہوئی تھی، میں آپ کو 1-2 تو ابھی دوں گی، اور اس طرح سے کرتے رہتے۔ آج لگتا ہے کہ وہ سب باتیں پرانی ہو گئی۔ میں نے اپنے لاسٹ جو میرا پبلش ہوا اس میں نے ایک شعر لکھا تھا، میں پرانی ہو گئی کیا، ایک کہانی ہو گئی کیا۔ وہ لگتا ہے کہ وہ دن ایک کہانی کے وہ دن تھے، ایک جذبہ تھا، ایک وہ تھی۔ اور آج میں کہہ سکتی ہوں کہ اتنے بڑے ادے پور جھیلوں کی نگری جانا جاتا ہے، ادے پور پروتوں کی نگری جانا جاتا ہے، لیکن ادے پور مشاعروں کی نگری بھی جانا جانے لگا تھا رضوی صاحب کی بدولت۔ اور ہر سال ہم لوگ سال میں 2 مشاعرے تو اتنے بڑے کرتے تھے جس میں ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر آتا تھا، سب آتے تھے، اور سب پریم سے ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک ساتھ ان کو ٹھہرنے کی ویوستھا تھی۔ آپ کو آشچر ہوگا کہ بڑا سا بڑا شاعر ہم سے کچھ نہیں لیتا تھا، کیول ان کو ایئر ٹکٹ
اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی نذرانہ نہیں؟ نہ کچھ نظر آ رہا ہے. وہ کہتے تھے آپ اتنی سیوا کر رہے ہو اردو کے، آپ لوگوں سے نہیں لیں گے. کوئی بھی نہیں لیتا تھا. وہ بھی ایک دور تھا. کھانا اچھا کھلا دیتے تھے ان سے، ان کو وہ کہتے تھے کھانا بہت اچھا کھا دیا، لذیذ کھانا کھلا دیا، اچھی دارو پلا دی، اچھا آپ نے سننے والے دے دیے جو ہمارے اس شاعری کو اچھی طرح سمجھ سکے. اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ اتنی محبت سے اودھا پور جیسے شہر میں بلا لیا. جی. تو ہم لوگوں کا بھی حوصلہ بلند ہوتا تھا، اور ہم دھیرے دھیرے کر کے بہت تھوڑے سے پیسوں سے مشاعرہ شروع کیا تھا. پھر بعد میں تھوڑی ٹکٹ بھی بکنے لگے، کچھ کرنے لگے، کچھ لوگوں نے کچھ نذرانہ بھی لینا شروع کیا، لیکن بہت بات کی بات ہے. میں شروعاتی دور کی بات کر رہی ہوں. میڈم میں نے سنا ہے کہ ڈی ڈی اردو کو راجستھان میں آپ نے ہی شروع کیا تھا، ایسا؟ جی ہاں، میں نے ہی شروع کیا تھا. راجستھان میں نہیں، میں نے پورے ہندوستان میں پورے شروع کیا. ہندوستان میں آپ نے؟ میں جب آئین بھی منسٹر تھی تب اردو بات چلی تھی کہ آپ تو اتنی اردو ہیں، اور وہ کچھ لوگ آئے تھے اردو کے، خاص کر کے جہاں میری پہلی بک پبلش ہوئی تھی، کیا اردو گھر سے انجمن طریق کے اردو اور اردو گھر سے لوگ آئے تھے، بہت لوگ. انہوں نے کہا تھا کہ اردو میں نیوز نہیں ہوتی آپ کے رہتے ہوئے. میں نے کہا 1 تاریخ سے شروع ہوگی، اور اس دن 30 تاریخ تھی. انہوں نے کہا 1 تو پرسوں ہی ہے. میں نے کہا پرسوں سے شروع ہو جائے گی. اور میں نے پہلے 4-5 جگہ سے شروع کری. میں نے دیکھا تھا کہ میرے بعد آنے والے ایک منتری نے بعد میں دوسری جگہ بھی کری، لیکن وہاں پر دنگا ہو گیا. لیکن جہاں ہم نے شروع کری تھی وہاں پر لوگوں نے آنکھوں اٹھا لیا، اور پھر پورے ہندوستان میں شروع کی. ہم لوگوں نے شروع کیا تھا وہ اس میں راجستھان تھا، پنجاب، بنگال تھا، کیونکہ پائلٹ جو میرے کیبنٹ منسٹر تھے وہ بنگالی تھے. بنگال میں اردو کو بہت مہتو دیا جاتا ہے. حیدرآباد تھا، دلی تھا، ممبئی تھا. یہ ایسا کر کے ہم نے 11 جگہ سے میں نے پہلی بار شروع کیا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے پورے ہندوستان میں پھیلایا تھا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈی ڈی پر دوردرشن پہ نہیں، ہم نے مشاعروں کو دکھانا شروع کر دیا تھا. تو سارے بڑے بڑے شاعر وہ لوگ آرام سے بیٹھ کے گھر پہ دیکھا کرتے تھے. اب بھی میں کبھی کبھی مشاعرے دیکھتی ہوں، لیکن وہ اسٹینڈرڈ اور وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. معیار نہیں رہے. جی وہ معیار نہیں، لوگ بھی تو وہ نہیں رہے، وہ لوگ بھی وہ نہیں رہے. جب رضوی صاحب اردو اکیڈمی کے چیئرمین بنے تو انہوں نے پورے راجستھان کو اپنا ایک گھر سمجھ لیا تھا. روز دورے کرنا، روز کا جہاں اردو کے خاص تھے، تو راجستھان وہ زمین ہے جہاں پر سرکاری کام اور خاص کر کے عدالتی کام بھی اردو میں ہوتے تھے. تو یہاں کے لیے بڑا آسان تھا لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا، پر وہ انتظار میں تھے کون ہمیں دیکھ. جب رضوی صاحب کی بدولت بڑے بڑے مشاعرے ہونے لگے، بڑے بڑے فنکشنز ہونے لگے، تو لوگوں کا اور رجحان گیا. تو ہم ان کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے. بہت بہت شکریہ. اور اب مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے سابق صدر پروفیسر اختر الواسع کے تاثرات بھی سن لیتے ہیں. دیکھیے، نقوی صاحب کے بارے میں بات کرنے وقت یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان کا تعلق امروہہ سے تھا. امروہہ جو ہے اسے دبستان کا درجہ چاہے حاصل نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال اردو زبان و ادب اور شعر کے اعتبار سے اس کی حیثیت جو ہے وہ کسی دبستان سے کم نہیں ہے. مصفی جو ہیں ان کا تعلق اسی سرزمین سے ہے. تو سید ثاقب حسین رضوی صاحب جو تھے انہوں نے بنیادی طور پہ اس ماحول میں آنکھ کھولی، پروان چڑھے، اور اس کے بعد اردو ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اور جو دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے راجستھان میں ادے پور کے شہر میں جو یونیورسٹی ہے موہن لال سکھاڑیا کے نام سے منسوب، اس یونیورسٹی میں اردو کا درس تدریس کا سفر طے کیا. ایک بات جو یہاں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اردو کے عام اساتذہ کی طرح نہیں تھے، بلکہ استاذ الاساتذہ تھے. ان کی پہچان جو ہے، معاف کیجیے گا کتنی تصنیفات سے ان کا تعارف کرائیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن اصل جو پہچان ہے ایک استاد کی وہ اس کے شاگردوں سے ہوتی ہے. اور ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے جو شاگرد تیار کیے آج وہ اپنی حیثیت منوا رہے ہیں مختلف میدانوں میں. اور انہوں نے ادے پور جیسے خطے میں بیٹھ کر
جس طرح اردو کی خدمت کی، اردو کی زبان و ادب کی آبیاری کی، وہ انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی. وہ اپنا تعلیمی تدریسی سفر پورا کرنے کے بعد ہمارے بیچ سے چلے گئے، لیکن ان کے شاگرد جو ہیں وہ اب ہمیشہ ان کی یاد دلاتے رہیں گے اور ان کے کام کو ہمیشہ دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر قمر الہدیٰ کی رائے جناب ثاقب حسن رضوی کے بارے میں کیا ہے، آئیے سنتے ہیں. سر، پروفیسر ثاقب حسن رضوی صاحب کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ ان کے دوستوں میں سے رہے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ کچھ یادیں اگر آپ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر پائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سر دیکھیے، یہ پروفیسر ثاقب حسن رضوی صاحب ہمارے بزرگوں میں رہے ہیں اور ان لوگوں میں ہیں جو ہمارے لیے ہی نہیں سب کے لیے مشفق، کہیں استاد کی حیثیت سے، کہیں دوست کی حیثیت سے، کہیں رفیق شعبہ کی حیثیت سے، لیکن ان کی امیج ہمیشہ شفقت برسانے والے استاد یا انسان کی رہی ہے. بے حد نیک انسان. اور نیکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اندر کی نیکی ہوتی ہے اور ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو چہرے سے جھلکتی ہے. ثاقب صاحب ان لوگوں میں تھے جو اندر سے بھی نیک تھے اور ان کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایک نیک انسان کے چہرے پر ہماری نظر پڑ رہی ہے. ظاہری اور باطنی، ظاہری باطنی دونوں خوبیوں کے بھی مالک تھے، دونوں اعتبار سے نیک بھی تھے، اور جہاں کہیں کسی کو ان سے فائدہ پہنچ سکتا تھا اس کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے. یہ ان لوگوں میں تھے جن تک پہنچنا لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، کچھ لوگوں تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو آسان بنا دیتے ہیں دوسروں کے لیے، اور اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں ثاقب صاحب تھے اور آج بھی پوری اردو دنیا میں ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا تھا، اور صرف ایک صاحب علم کی حیثیت سے نہیں، اردو کے ایک استاد یا اردو کے ایک اہل قلم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے بھی وہ ہر جگہ مقبول تھے اور ہر دل میں بسے ہوئے تھے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے گھر کے لوگ بھی، اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے لیکن حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کچھ ہوتا ہے اس کے گھر کے لوگ کچھ اور ہو جاتے ہیں، لیکن ثاقب صاحب اس معنی میں بھی خوش نصیب تھے کہ ان کے گھر کے لوگ بھی اسی طرح سے محبت کرنے والے، اسی طرح سے علم دوست، اسی طرح سے علم کے چاہنے والے، اسی طرح اپنوں کا خیال رکھنے والے ہیں. ان کی دو بیٹیوں سے تو میری بہت اچھی ملاقات، دونوں ہماری بہنوں کی طرح ہے، تو اللہ نے ان بیٹیوں کو بھی ویسے ہی بنایا جیسے وہ ثاقب صاحب تھے. اور اب آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو مجھے خیال ہو رہا ہے کہ اللہ جب بخشنے پر آتا ہے کسی کو تو سب کو ایک سا بنا دیتا ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ ویسے ہی نکلا ہے. تو یہ مزید خوشی کی بات ہوئی کہ ثاقب صاحب کا پورا گھرانہ انہی کے رنگ میں ڈھل گیا، اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، ورنہ انسان اپنے آپ کو تو اچھا بنا سکتا ہے یا وہ خود تو اچھا ہوتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کو اچھا بنا دے یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو ثاقب صاحب خود بھی اچھے تھے، ان کے گھر کے لوگ بھی اچھے، اور ان کی بیٹیاں تو ظاہر ہے کہ، اور اب جو آپ آئے مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بھی اس خاندان سے جڑتے ہوئے اتنے ہی اچھے انسان کی حیثیت سے مجھے نظر آئے. میں یہی کہوں گا کہ اللہ ثاقب صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر کے لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. اور یہ جو علم کا سلسلہ ہے، ایک بیٹی ابھی دلی یونیورسٹی کے کالج میں استاد ہیں انگریزی کی، تو علم کا یہ سلسلہ آپ سب لوگوں کے ذریعے آگے بڑھتا رہے. کلمات کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر. موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر حدیث انصاری نے پروفیسر رضوی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ثاقب حسن رضوی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے بچے ہیں، دونوں بچیاں اور بیٹے جو ہے ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، اور ان کی یادوں کو سجونے کے لیے جو ہے بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے خاندان، اپنے والد، ان کے کارناموں کو جو ہے تاریخ کے اوراق کو زندہ رکھنے کے لیے، جبکہ گرد پڑ جاتی ہے کوئی اس کی ورق گردانی مشکل سے کرتے ہیں، لیکن اگر خاندان کے افراد اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو باقی رہتی ہے، اور تاریخ ایسے ہی جو ہے نسل بعد نسل آگے بڑھتی ہے.
کوئی اگر سوچے کہ بھئی ہم کیوں اس کو اکٹھا کریں، بھئی کچھ نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو یہ چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں آگے چل کر کوئی قاری، کوئی سامع ہے نا اسے پڑھے دیکھے، اور پھر اس عہد کے اوپر جب میواڑ کی سرزمین پر آئے اور اردو کی تاریخ کی ورق گردانی کرے، تو اعلیٰ تعلیم کی حیثیت سے یا اس وقت بنیادی تعلیم کی حیثیت سے یہاں پر اردو کی کن کن لوگوں نے آبیاری کی، تو شاید کہ ثاقب حسن رضوی صاحب کا سیر فہرست اول نائم آئے گا کہ ایک لمبی خدمات انہوں نے اس شعبہ اردو موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی کے تحت انجام دیا. میں آپ لوگوں کے لیے حوصلے کے لیے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ آپ ان کے روشن چراغ ہیں، اور ان کے کارناموں کو ایک چراغ کی حیثیت سے روشن کر کے آنے والی نسل کو دینا چاہتے ہیں، تو کبھی آپ دل برداشت مت ہوئیے گا. آپ کو حوصلہ لینا چاہیے کہ آپ کے والد محترم نے تاریخ ساز کام کیا ہے. مشہور ناول نگار اور SSHR میں گرلز کالج کی طالبہ رہی پروفیسر ثروت خان نے مرحوم سید ثاقب حسن رضوی کو کچھ اس طرح سے خراج عقیدت پیش کی ہے. پروفیسر SSH رضوی صاحب میرے وہ استاد تھے جو چمن میں دیدہ ور تھے، اور وہ چمن ہے راجستھان. اور اس سے بھی بڑھ کے اگر آپ دیکھیں تو راجستھان میں جو ہائر ایجوکیشن کے ضمن میں اگر دیکھیں میدان میں، تو ان کے نام ریکارڈ ہے، ان کی کوششوں کے نام. آپ کو حیرت ہوگی کہ راجستھان یونیورسٹی جے پور کا نام کہیں لیا جاتا ہے، خوب لیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ مشہور ہے. لیکن پہلا BA اردو ڈپارٹمنٹ سکھاڑیا، موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی میں سر نے کھلوایا، میرے استاد نے. پہلا MA یہاں کھلا سکھاڑیا یونیورسٹی، بعد میں راجستھان یونیورسٹی میں. پہلا MPhil جس کی اسٹوڈنٹ میں خود ہوں، یہاں ہوا، اور راجستھان میں بعد میں ہوا. پہلی PhD جو خود ان کی تھی، ایوارڈ PhD ایوارڈڈ، اور خود انہوں نے بھی کروائی، وہ یہاں پر ہوئی، راجستھان میں بعد میں ہوئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلی پروفیسرشپ وہ خود پروفیسر تھے، پروفیسرشپ ان کو ملی جو بعد میں پھر وہاں پر ہوئی راجستھان یونیورسٹی میں. تو یہ 5 ریکارڈ پروفیسر سید ثاقب حسن رضوی کے نام ہیں جو میرے استاد تھے. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ایک ریکارڈ اور رہ گیا صاحب، وہ ریکارڈ ہے مسلسل 2 اننگز، یعنی 2، یہ کہنا چاہیے کہ 5 سال کی سرکار ہوتی ہے، 10 سال مسلسل راجستھان اردو اکادمی کے چیئرمین بنے. اچھا، کنٹینیو. سیکنڈ وہ آئی حکومت، تو انہوں نے اسی کو، اور پہلے ایسے نہیں بنتے تھے چیئرمین خود جا رہے ہیں اپنی اپلیکیشن لے کے کہ مائی باپ ہمیں بنا دیجیے. وہ ترم ان کا وہ رہتا تھا پورا تنتنا کے نہیں، اور گورنمنٹ اپنے طور پہ خود ڈیسائیڈ کرتی تھی یا خود تلاش کرتی تھی وہ ان کے سورس کے ذریعے کہ کون ایسا ہے. تو ایمانداری بھی اتنی تھی کہ صحیح معنوں میں جو مستحق تھے ان کے نام جاتے تھے، لوگ بتاتے تھے. یہ ماحول بھی تھا زمانے میں. تو یہ بھی ریکارڈ ان کی سر ہے، آج تک کوئی نہیں بن سکا ایسا. جی، تو پورے راجستھان میں ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ ابھی تک یہ ریکارڈ بھی نہیں ٹوٹا ہے. نہیں ٹوٹا. تو یہ مثلا ایسے، اسی لیے میں نے چمن میں دیدہ ور کہا. تو یہ ان کے نام ریکارڈ ہیں. تو یہ کہنا چاہیے کہ نایاب تحفے وہ دے گئے راجستھان میں اردو ادب کے فروغ کے لیے. اردو ادب یوں بھی کہ ظاہر ہے کہ جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ بچوں کو جو ہے ان کے سامنے وہ ماحول یونیورسٹی میں، سیمینار ہال یہاں پر انہوں نے بنوایا یونیورسٹی میں، اور کافی اچھا کام کرتے تھے، بہت کرتے تھے. میں نے دیکھا آدھی یونیورسٹی ان کے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی رہتی تھی، اور وہاں پر سارے ریکارڈ میں تو کھڑی رہتی تھی کہ یہ کب میرا نمبر آیا تو میں پڑھائی کروں. تو وہ چیزیں بھی میں سنتی تھی سارا. تو وہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہتا تھا کہ اچھا ایسے کام یہ ہوتے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں. تو یہ سارا، تو یہ جب انہوں نے مثلا اس طرح اتنا انوالو، ان کا جینا مرنا اس طرح سے تھا.
تو اس میں بہت سارے لوگ تو زیادہ تر لوگ دشمن ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر نٹھلے لوگ ہوتے ہیں، وہ دشمنی بنتے رہتے ہیں، وہ باتیں بنانا، ترقی کسی کا ہضم نہیں ہوتی. ہاں نہ اپنی جگہ کی ترقی بھی ہضم نہیں ہوتی، نہ خود کریں گے نہ کرنے دیں گے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اچھا. میرے راجستھان میں جب میں اسٹوڈنٹ ان کی میں آئی 1987 میں نے ایم فل کیا، اس سے پہلے میں پرائیویٹ تھی. تو جب میں نے 7 میں وہ لیا تو ایڈمیشن، تو میں جب اس ٹائم میں نے سیمیناروں میں اس میں جب کرواتے تھے تو اس میں شرکت کرتی تھی ایز اے والنٹیئر. تو میں نے کئیوں کو دیکھا کہ ایک آپ ہی ہیں جو ان کی تعریف کرتی ہیں، باقی جتنے ہیں سب برائی کرتے ہیں. تو میں نے کہا جتنے جو برائی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکے جو انہوں نے کرا. یہی تو ہے، اس لیے تو میں نے کہا نہ آپ خود کرتے ہو نہ کرنے دو گے آپ ایپ تلا. وہ ایسا میں نے کہا نہیں، وہ انسان ڈوبا رہتا ہے کام میں، ان کی جدوجہد چلتی رہتی ہے، میں یہ کیسے کروں یہ کیسے. اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنا بہترین کام جو ہے وہ مینار کھڑے کر گئے. تو یہ بہت ایک طریقے سے اسٹوڈنٹ بھی وہ ہوتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ تیار نہیں کرتے. اسٹوڈنٹ میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. لینے والا بھی تو ہونا چاہیے. دینے والا تو بیٹھا ہے، اس نے پڑھا دیا، اس کا علم اور اس کا عمل دونوں آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ کے. اب آپ ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ جیسے آپ سیکھنے والے تو آپ اتنے مقام تک پہنچ گئے. میرا جو بھی علم و عمل ہے اور اس کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا، وہ ٹوٹلی میرے استاد ثاقب حسن رضوی کے علم و عمل کا عکس ہے، معمولی سا. آئیے سنتے ہیں نور کلیج ہریانہ کے سابق پرنسپل پروفیسر جاوید حسین کا کیا کہنا ہے. حسن رضوی صاحب کے قریبی شاگردوں میں آپ کا نام آتا ہے اور بہت قریب تر رہے آپ ان سے، تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ کچھ یادیں اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر پائیں تو. جی، میں پروفیسر ایس ایم جاوید علی گڑھ سے مخاطب ہوں، اور پروفیسر ثاقب حسن رضوی صاحب سے میرا بہت ہی قریبی تعلق رہا، کیونکہ میری ابتدائی تعلیم اور گریجویشن کے دوران ادے پور یونیورسٹی کا میں اسٹوڈنٹ رہا. بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی نے مجھے موقع دیا ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور زیادہ تر میرا ٹیچنگ کیریئر ہریانہ کی یونیورسٹیز میں رہا. ثاقب حسن صاحب مرحوم سے میرا تعلق استاد اور شاگرد کی حیثیت سے گریجویشن کے دوران 3 سال رہا، اور گریجویشن میں نے چونکہ یونیورسٹی آف ادے پور سے کیا، جہاں پروفیسر ثاقب صاحب چیئرمین تھے ڈپارٹمنٹ آف اردو کے. تو میں ان خوش نصیب شاگردوں میں ہوں جنہیں 3 سال تک ثاقب صاحب کی ادبی صحبت نصیب ہوئی. خصوصاً یہ کہ ان میں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور وہ اپنے بیچ کوئی فرق محسوس کریں. ہم لوگوں کو جب بھی کبھی ضرورت ہوتی تھی، کلاس کے علاوہ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ ہم لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے، اور اپنی پرابلمس، نہ کہ یہ کہ صرف ایکیڈمک پرابلمس بلکہ اور پرابلمس بھی لے کر ہم ان سے ڈسکس کیا کرتے تھے. اور اس طرح سے وہ میرے بے حد مہربان اور مشفق استادوں میں رہے ہیں. اور بالخصوص یہ کہ کسی بھی شاگرد کی زندگی میں بہت ہی کم استاد ایسے ہوتے ہیں، بہت کم ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ شروع سے لے کے آخر تک جن سے تعلق بنا رہتا ہے. اور میرا تعلق اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اور اخیر میں جب وہ بالکل سمجھیے کہ بہت سیریس ill تھے بستر مرگ پر،
तब तक मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा और उनकी फैमिली से भी मैं बराबर अपनी फैमिली की तरह से ही वाबस्ता रहा। वो चाहे उनके बच्चे हों या उनकी बेगम साहिबा हों, वो भी इतनी ही मेहरबान थीं हम लोगों पर जितना कि मरहूम प्रोफेसर साकिब साहब। मैं इस गुफ्तगू के दौरान एक बहुत अहम चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि साकिब साहब की जो शख्सियत थी वो बहुत ही मल्टी फैसेटेड शख्सियत के मालिक थे और लिटरेचर के अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में, स्टेज एक्टिविटीज़ में, उर्दू शायरी के और उर्दू नॉवेल्स के ड्रामेटाइजेशन में भी उनको महारत हासिल थी और बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस उन्होंने, जैसे मॉक मुशायरे, तमसीली मुशायरा उर्दू में कहलाता है, वो उन्होंने उदयपुर में ऑर्गेनाइज़ किए। उससे पहले वहाँ कोई नहीं जानता था और उन्होंने लिटरेरी एसोसिएशन कायम की वहाँ पर, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भी रहा। माशाअल्लाह। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है कि उससे पहले मेरे लिए स्टेज सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ होती थी और मैं, जो लोग स्टेज पर आते थे बोलते थे, मैं ये सोचता था कि अखाड़े में लड़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये स्टेज पे इतने हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को फेस करने के लिए आदमी कैसे पहुंच जाता है। तो वो डर मेरे अंदर, वो एहसास, एक तरह से मैं कहूँ कि उसका क्रेडिट प्रोफेसर साकिब साहब को ही जाता है कि उन्होंने मुझे स्टेज तक पहुंचाया। और उसके अलावा उन्होंने जो बड़े बड़े ऑल इंडिया मुशायरे वहाँ पर कराए, तो मैं समझता हूँ कि अपने दौर के नेशनल लेवल के कोई भी उर्दू पोइट शायद ऐसे नहीं होंगे कि जिनको उदयपुर के स्टेज पर आने का मौका ना मिला हो, और वो सिर्फ साकिब साहब की ही बदौलत। एक चीज़ और, चूँकि उदयपुर जब साकिब साहब वहाँ पहुँचे और जिस ज़माने में मैं स्टूडेंट था, तो वो एक स्टेट थी और वहाँ के जो फॉर्मर रूलर्स और प्रिंसेस थे उनको बाकायदा स्टेट प्रिविलेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हासिल थे। तो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनकी पैलेस तक और महाराना तक भी रसाई थी और महाराना साहब खुद, महाराना भगवत सिंह जी और उनके प्रिंस जो इस वक्त महाराना श्री जी अरविंद सिंह जी हैं, वो भी उनका बहुत रिगार्ड करते थे और अक्सर उनसे बैठकर उर्दू लिटरेचर के बारे में और गज़लियात के बारे में वो डिस्कस किया करते थे। क्योंकि महाराना साहब और ख़ुद उनके बेटे जो इस वक्त महाराना हैं, उनको उर्दू शायरी से और उर्दू गज़ल से बहुत ज़्यादा निस्बत थी और बहुत ज़्यादा शौक़ था। और हमेशा उदयपुर स्टेट ने दो चीज़ों को बहुत पैटर्नाइज किया, एक क्रिकेट और लिटरेचर, और ये उनका ट्रेडिशन आज भी जारी है, ज़िंदा है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल पे आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर साकिब रिजवी के तालिबे इल्म रहे उनके दोस्त और अदीब हरीश तलरेजा का उनके बारे में क्या कहना है, सुनते हैं। सर, आप सैयद साकिब हसन रिजवी साहब के बहुत ही करीबी दोस्तों में रहे और काफ़ी अरसे तक आप उनके साथ रहे, पढ़े भी और पढ़ाए भी और बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ यादें आप शेयर कर पाएँ उनकी। बड़ी सब सुनहरी और गहरी यादगार हैं, यादें हैं, उनके साथ वाबस्ता हैं। वो बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक थे, पुरखुलूस इंसान थे और बेहतरीन उस्ताद थे, बेहतरीन दोस्त थे। हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है उनके साथ। 1964 से सबसे पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी सुखाड़े यूनिवर्सिटी में। जब मैं बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट था, तो उसमें मैं कामयाब नहीं रहा। वो छोड़ करके, साइंस छोड़ करके मैं आर्ट्स में आया, ज्वाइन किया मैंने बीए इंग्लिश लिटरेचर में मैंने किया और साथ में ऑप्शनल उर्दू भी थी। तो उस ज़माने में मेरी
साकिब हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट था मेरा, तो उनसे गाइडेंस चाहिए थी। उन्होंने मुझे हर वक्त जो है गाइडेंस दी और किताबें वगैरह बताई कि ये किताबें मंगवाओ और पढ़ो। उसके बाद जो वहाँ सिलसिला हमारा दोस्ती का, उठने बैठने का सिलसिला शुरू हुआ 64 के बाद, उन्होंने कई मुशायरों का इनेकाद किया, यहाँ बड़े बड़े शोरा को बुलाया यहाँ पे। और मेरे पास जीप या गाड़ी हुआ करती थी अल्लाह के फजल से, तो हम कभी जैसमंद, कभी कहाँ उनके साथ चले हुए दोस्तों के साथ। जैसे ज़ुबैर रिजवी साहब थे, वसीम बरेलवी साहब हैं, ये राजेंद्र सिंह बेदी साहब थे, और कई शोरा यहाँ आए। इंदौर अपने राहत इंदौरी साहब, और भी बड़े बड़े शोरा आए हैं यहाँ पे। उनके साथ हमारा उठना बैठना होता था और काफ़ी हम साथ में रहते थे रिजवी साहब के साथ में। और उसके बाद 70, ये तो वक्त गुजरता गया, उसके बाद 72 में उन्होंने बड़ी कोशिशें की, अथक मेहनत की उन्होंने, और उर्दू डिपार्टमेंट उन्होंने जो है MA उर्दू अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से यहाँ सुखड़े यूनिवर्सिटी में उन्होंने खुलवाया। और सबसे पहले मेरे पास आए कि हरीश भाई, मैं आपकी उर्दू और फ़ारसी जानता हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे क्लास में वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। मैं उस वक्त बिज़नेस में इन्वॉल्व था, आई एम फ्रॉम बिज़नेस क्लास, शुरू से ही हम कारोबारी लोग हैं। और उस वक्त मेरा ऑफिस भी दिल्ली में था, ट्रैक्टरों की जो है मैं वहाँ मार्केटिंग करता था, मेरी डीलरशिप थी। तो उन्होंने कहा आप उसके लिए फ़िक्र मत कीजिए, अटेंडेंस की फ़िक्र मत कीजिए, आप सिर्फ दाखिला ले लीजिए, मुझे आप जैसे स्टूडेंट चाहिए। बहरहाल उनका हुक्म सारा को रख के हमने यहाँ दाखिला ले लिया। उसके बाद यहाँ भी बड़ा अच्छा रहा। हम उस वक्त कोई 14 स्टूडेंट्स थे प्रीवियस में और फाइनल में, उसमें बोरास ज़्यादा थे, लड़कियाँ भी थीं, हम भी लोग भी थे। और अब गज़ल सिंगर जनाब प्रेम भंडारी के ख्यालात सुने जाएं। प्रेम भंडारी SSHR के तालिबे इल्म रहे हैं और मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के मौसीकी के साबिक प्रोफेसर हैं। रिजवी साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब मैं फर्स्ट ईयर में MB कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। हालांकि मेरे उर्दू सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने उर्दू शौक़ से सीखी थी अपने हायर सेकेंडरी के टाइम पे, और आज भी लिखता पढ़ता हूँ। तो रिजवी साहब से हमारी 68 में मुलाकात हुई थी, और जब तक उदयपुर में रहे उनसे ताल्लुकात बने रहे। उन्होंने मेरे काम को देखते हुए राजस्थान उर्दू अकादमी का जब वो चेयरमैन थे, तो मुझे अवार्ड भी उन्होंने दिया। और हम कॉलेज में फिर जब मैं सर्विस में आ गया था, स्टूडेंट भी रहा, लेकिन उसी कॉलेज में मुझे म्यूज़िक डिपार्टमेंट का हेड बन गया मैं। तो उस वक्त भी हमारे एक कलीग भी उनका साथ रहा बहुत। तो जितने भी मुशायरे करते थे, कोई भी गज़ल का प्रोग्राम करते थे, तो वो रिजवी साहब, हमारे कुछ दोस्त लोग थे, मैसी साहब थे जो इंग्लिश के लेक्चरर थे, तो इन सब लोगों से, एक हिंदुस्तान जिंक में थे अच्छे मियाँ खान साहब, DI खान साहब, तो इन सब तो हमारा एक ग्रुप था। उस वक्त भी हमने एक अंजुमन तरक्की उर्दू भी बनाई थी उदयपुर में, जिसमें एक RL चौफला साहब थे। तो मतलब एक यकजहती का जो होता है, वो रिजवी साहब सबको साथ में लेके चलते थे। तो सबका साथ सबका विकास। हाँ, बस वही उनका मतलब, सबसे मिलके और अदब का काम करना है। बहुत अच्छे उन्होंने सेमिनार हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कराए, ऑल इंडिया लेवल के मुशायरे भी उन्होंने करवाए, जिसमें कैफ़ी आज़मी, सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर साहब, महेंद्र सिंह बेदी, ऐसे सब बड़े बड़े लोग, आलम फतेहपुरी नज़मों के बादशाह थे। तो ये सब भी उन्होंने उदयपुर को दिया। ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ भी उन्होंने एक सेमिनार किया था। उन सब में हमारा शुरू से साथ रहा। जब वो जयपुर में एकेडमी के चेयरमैन बने, तब भी उनका हमारा साथ रहा। वहाँ भी प्रोग्राम में हमको बुलाते थे। तो बहुत ही मतलब बयान करना मुश्किल है कि मतलब क्या क्या हमने साथ वक्त गुजारा है, कैसे गुजारा है। मेरा तो शेर नहीं है, हालांकि मैं भी कुछ लिखता हूँ, लेकिन मेरा शेर नहीं है। रिजवी साहब के बारे में एक ही शेर मुझे याद आ रहा है किसी का, कि उर्दू डिपार्टमेंट जो उन्होंने शुरू किया सुखड़िया यूनिवर्सिटी में, फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी शुरू किया, PhD भी उन्होंने यहाँ शुरू करवाई, तो ये उन्हीं की बदौलत थी। तो कुछ लोग
آئے وقت کے سانچے میں ڈھل گئے کچھ لوگ آئے وقت کا سانچہ بدل گئے کچھ لوگ تو رضوی صاحب کو خراج عقیدت کے طور پہ میں یہ حیران ہوں گے سر، آپ اتنی اچھی مطلب آواز اور اتنا اچھا گاتے ہیں. شکریہ، سب بزرگوں کی گروؤں کی دعائیں ہیں. تو یہ تھے مرحوم سید ثاقب حسن رضوی کے بارے میں کچھ اہم شخصیات کے خیالات اور تاثرات. ان کے ذریعے پروفیسر رضوی کی شخصیت کو سمجھنے میں یقیناً مدد ملے گی. چھتنار درختوں کو اللہ رکھے قائم، چھتنار درختوں کو اللہ رکھے قائم، ان کی گھنی چھاؤں میں آرام بہت پایا. آج بھی اس چھتنار درخت کی چھاؤں اس رہ سے گزرنے والوں کو سکون و آرام دے رہی ہے اور آئندہ بھی دیتی رہے گی انشاءاللہ. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.